شمع تیری طرف لو لگے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویلکم۔ یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام ہے اور آپ کی پسندیدہ نعتیں، منقبتیں، حمد وغیرہ اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محمود بھائی موجود ہیں، حاجی امین اتاری موجود ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے پیارے نعت خواہ محمد اویس اتاری بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ نعتوں کا سلسلہ بھی رہے گا اور مدنی پھول بھی رہیں گے، آپ کی کالز بھی رہیں گی، اور اشعار کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں بھی انشاءاللہ جیسے کہ بیان ہوتی رہیں گی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو جمعے کے دن 200 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ بخش دے گا۔ محبت سے درود و سلام بھی پڑھتے رہیے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے طلبگار رہیے۔ اویس بھائی نے ایک بڑا پیارا کلام پڑھا ہے، میں چاہتا ہوں اسی سے آغاز کریں۔ مدینے بلانا ہمیں جان عالم، در پاک کا ہم نظارہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا طیبہ 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 مدینے بلانا ہمیں جان عالم، مدینے بلانا ہمیں جان عالم، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے، وہیں پر جئیں گے، وہیں پر مریں گے، وہیں پر جئیں گے، وہیں پر مریں گے، وہیں زندگی بھر گزارا کریں گے۔ یا طیبہ 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 کبھی جا کے دیکھیں گے جنت کیاری، کبھی جا کے دیکھیں گے جنت کیاری، وہ منبر جہاں آب کوثر ہے جاری، وہ منبر جہاں آب کوثر ہے جاری، وہ خطبات آقا کا پرکیف منظر، وہ خطبات آقا کا پرکیف منظر، تصور میں اس کا نظارہ کریں گے۔ یا طیبہ 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 مدینے کے خیقے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خیقے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خیقے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ
رنگ پڑ گئے بہار مدینہ، عجب رنگ پڑ گئے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، یا طیبہ 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 یا طیبہ، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ، یا طیبہ 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 یا طیبہ، نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد، نام مدینہ لے لیا چلنے لگی نسیم خلد، سوزش دل کو ہم نے بھی ایسی ہوا بتائی کیوں، یا طیبہ 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 یا طیبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا تجھ کو رکھے، کہاں رکھے؟ آباد رکھے، آباد رکھے۔ یہ اردو کے محاورات میں سے بھی ہے، خدا تجھے رکھے، رکھنے کا مطلب آباد رکھے۔ مجھے آباد رکھے۔ مدینے کی آبادی کی دعا کرنے میں وہی ہے کہ جو سائل کسی بڑے کو دعا دیتا ہے، مدینہ تو آباد ہی رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے مدینہ آباد ہے، لیکن مدینے کی آبادی کی دعا حقیقت میں اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے۔ 70,000 صبحوں ہیں، 70,000 شام، تو فرشتوں کی آماج گاہ ہے اور ہزاروں لاکھوں میں آ رہے ہیں، تو وہ ویران کیسے ہو سکتا ہے؟ ملائکہ اور مخلوقات مدینے والے کے جو دیوانے ہیں، اور کون ان کا دیوانہ نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جو مجھے پہچانتی نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی پہچان ہر مخلوق کو عطا فرما دی ہے، اور سب جو ہے مدینے والے کے دیوانے ہیں۔ مدینے سے بھی محبت ہمارا جو تصور ہے، جو خیال ہے، وہ کہتا ہے یہ کرتے ہوں گے، تبھی تو ہرنی فریاد کرنے آتی ہے اور آقا سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ ضمانت لے لیجئے، میرا جو بچہ ہے وہ اس وادی کے پیچھے ہے اور اسے دودھ کی ضرورت ہے، میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی کی ضمانت دیتے ہیں، اور اس کی جو مالکن ہے وہ اسے چھوڑ دیتی ہے حضور کی ضمانت پر، وہ ہرنی واپس آتی ہے، وہ اسلام لے آتی ہے کہ یہ کیسی شخصیت ہے کہ جو ہرنی سے بات کر لیتے ہیں، اور ہرنی اپنے غم کا مداوع ان کے ذریعے کرتی ہے۔ اونٹ آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا مالک مجھ سے بڑا برا برتاؤ کرتا ہے، آپ کرم فرما دیجئے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے یہ ذبح کرنا چاہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کر دیتے ہیں، چڑیا جو ہے وہ سفارش لے کر آ جاتی ہے۔ کیا شان ہے ہمارے محبوب کی، آپ کی بارگاہ میں حجر بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو شجر سلام کرتے ہیں، محبوب کی بارگاہ میں اونٹ، ہرنی، چڑیا اور نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات آ کر فریادیں کرتی ہیں، تو سب آقا کے دیوانے ہیں، سب حضور کے مستانے ہیں، اور ساری مخلوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھتی ہے۔ بلکہ کسی شاعر نے کہا نا کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ سرکار کے دربار میں سب ہم جیسے بھی چل پڑتے ہیں، ہم جیسوں کو بھی بلاوا مل جاتا ہے، گویا ہم جیسے بھی کھوٹے سکے بھی وہاں چل جاتے ہیں۔ اللہ رحمت فرمائے ہمیں، تو مدینے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ امین بھائی چند اشعار ہمیں سنائے نا، در پہ بلاؤ مکی مدنی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی،
बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ दर पे बुलाओ आका दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी आका दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बना हमारी बिगड़ी बना आका बिगड़ी बना जल्दी बिगड़ी बना मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी कब दर पे बुलाओगे कब बिगड़ी बनाओगे उम्मीद गयासी को सरकार निभाओगे दर पे बुलाओ मक्की मदनी आका दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बना हमारी बिगड़ी बना आका बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी मदीने मेरी औकात नहीं है अगर आप बुला लें तो बड़ी बात नहीं है दर पे बुलाओ मक्की मदनी आका दर पे बुलाओ मक्की मदनी जहाँ पर के आलाम मदीने में बिगड़े हुए बनते गए सब काम मदीने में सब्ज़ गुंबद की फज़ाओं में बुला लो आका तेरा गाफिल है परेशान मदीने वाले दर पे बुलाओ मक्की मदनी आका दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ नारी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में मैं पहुंचूं कुए जाना मैं गरीबा चाक सीना चाक गिरा दे काश मुझको शौक तर पाकर मदीने में मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह कभी तो नबी लग जाएगा बिस्तर मदीने में दर पे बुलाओ मक्की मदनी आका दर पे बुलाओ मदनी भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया दर पे बुलाओ मक्की मदनी आका दर पे बुलाओ
بگاڑی اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا بگڑی بنا بگڑی بنا ہماری بگڑی بنا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ گئے بگڑی بناؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی ہے کھیل میرا آقا کا سوارا کا بگڑی بناؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی آقا دید تیری ہے عید میری آقا دید تیری ہے عید میری جلوہ دکھاؤ آقا جلوہ دکھاؤ ہمیں بھی جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ آقا جلوہ دکھاؤ ہمیں بھی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی شلوائے شار ادھر بھی کوئی پیرا تیرا حسرت آٹھ پور تکتی ہے رستہ تیرا جلوہ دکھاؤ آقا جلوہ دکھاؤ آقا جلوہ دکھاؤ ہمیں بھی جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی تار کے قابل تو نہیں چشم تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا جلوہ دکھاؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی تار کی بھیک کب پٹے گی منگتا ہے امیدوارا کا جلوہ دکھاؤ چکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے رو یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں جلوہ دکھاؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی مدنی جلوہ دکھاؤ 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 میں بھی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی ہم ہیں
आजम से जैसे है निभाओ मक्की मदनी तेरे है निभाओ मक्की मदनी गंदे निकम्मे कभी महंगे हो कोड़ी के तीन कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद बद गए तो आपके गए भले गए तो आपके टुकड़ों से गए यही के पले रुक किधर करे जाए कहाँ पुकारे किसे किसका मुंह तके क्या पुरसिश और जाबी सगे बे हुनर की है हम गए गुनाहों में डूबे हुए आका हमें है गुनाहों में डूबे करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद हम है गुनाहों में डूबे हुए आका हम है गुनाहों में डूबे हुए जैसे है निभाओ आका तेरे है निभाओ की मदनी जैसे है निभाओ की मदनी दर पे बुला आका दर पे बुला मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी हश्र में होगा लब पे यही हमारे हश्र से होगा लब पे यही हमको बचाओ आका हमको बचाओ हमको बचाओ मक्की मदनी हमको बचाओ मक्की मदनी कसीर मुझे जब पुरसिश आमाल के बाद दोस्तों क्या कहूँ इस वक्त तमन्ना क्या है काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर हाँ कोई देखो ये क्या शौर है होगा क्या है कौन आफत ज़दा है किस पे बला टूटी है किस मुसीबत में गिरफ्तार है सदमा क्या है किससे कहता है कि लिया खबर लीजिए मेरी क्यों है बेताब ये बेचैनी का रोना क्या है इसकी बेचैनी से है खातिर अक़दस पे मलाल बेकसी कैसी है पूछो कोई गुजरा क्या है यूं मलाई करे मारूस के आका एक मुजरिम है उससे पुरसिश है बता तूने किया क्या क्या है सामना कर का है तख्तरे आमाल है पेश है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है आपसे करता है फरियाद कि या शाह रसूल बंदा बेकस है शाह रहम में वक्फा क्या है अब कोई दम में गिरफ्तार भला होता हूँ आप आ जाए तो क्या खौफ है खटका क्या है सुन के ये अर्ज मेरी बहरे करम जोश में आए यूं मलाई को इरशाद ठहरना क्या है लो वो आया मेरा हामी लो वो आया मेरा हामी
میرا غم خار غم آ گئی جا تن بے جا میں یہ آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے مردہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محکوم غم حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے یہ سما دیکھ کے میں شرمے اٹھے شور کے چشم بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے حشر میں ہوگا رب بھی یہی ہمارے حشر میں ہوگا رب بھی یہی ہم کو بچاؤ ہم کو بچاؤ ہم کو بچاؤ مکی مدنی ہم کو بچاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی آئیے ہمارے پیارے سے نعت خواں سے کچھ ملفوظات کچھ مدنی پھول بھی لیتے ہیں اور ان کی نعت بھی سنتے ہیں۔ یاد خدا و یاد مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سلسلے میں میری فون کال کے ذریعے حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ سلسلہ آپ سب جانتے ہیں مدنی چینل پر نظر آتا ہے، اور مدنی چینل بیسیکلی ہے کیا؟ دعوت اسلامی کی بہار ہے۔ دعوت اسلامی اور امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری دامت فیوزہم کا یہ فیضان ہے، اور انہوں نے یہ گلشن لگایا ہے، اور اس گلشن میں مختلف قسم کے پھول مہکتے ہیں، جس میں سے چند پھول اس وقت یہاں نظر آ رہے ہیں۔ قبلہ اشفاق اتاری بھائی اور پوری ٹیم، میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس پرفتن دور میں یقیناً دعوت اسلامی وہ کام کر رہی ہے کہ اس موجودہ پرفتن دور میں اور مشکل مرحلے میں، کٹھن مرحلے میں، کہ جہاں لوگوں کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، جہاں لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں دین کے بارے میں معلومات کیسے ہو، ہم کس طرح جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تو ایسے وقت میں اور ایسی مشکل گھڑی میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم ہمیں بہت سی چیزیں ایسی پرووائڈ کرتا ہے کہ جو نہ صرف ہمیں دنیاوی اصول بتلاتی ہیں بلکہ جو ہے وہ جنت کا راستہ دکھاتی ہیں، اور صحیح معنوں میں الحمدللہ یہی وہ راستہ ہے کہ جو ہمیں نجات کی طرف لے جاتا ہے، جو ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلشن کو ہمیشہ مہکتا رکھے، اور دعوت اسلامی کا اور امیر دعوت اسلامی کا یہ فیضان تا صبح قیامت جاری و ساری رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے امیر دعوت اسلامی کے علم میں، عمل میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ قبلہ مولانا حافظ بلال قادری دامت فیوزہم، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، اس کا مقطع آپ نے سنایا ہے، اور دھومیں ہمیں مچانی ہیں انشاءاللہ، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیے، جہاں بھی ہیں، جس ملک میں ہیں، جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا،
اس کو مت چھوڑیے اور دھوم مچاتے رہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی زاویوں سے گویا ہمیں اس میں سمجھایا ہے کہ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں موٹیویشن کا بھی ایک ذریعہ بن گیا ہے یہ مصرع، کہ کیوں مدنی کاموں میں حرکت کم ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ تو یہ بڑا ایک اچھا مصرع ہے۔ تو ہمیں دھومیں مچانی ہیں، چاہے ہم گھروں میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، ہمیں نیکی کی دعوت نہیں چھوڑنی۔ اور نیکی کی دعوت چھوڑنے کے بڑے نقصانات ہیں، بڑی آفتیں ہیں نیکی کی دعوت چھوڑ دینے سے، اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دینے سے بڑی جو ہے نا وہ تکلیفیں، آفتیں، بلائیں وہ ہم سب پر آتی ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی محلے میں چند لوگ ہوں جو اس محلے میں ہی کوئی کچرا وغیرہ پھینک دیتے ہوں، پھینکنے والے وہ چند لوگ ہوں، لیکن اس کچرے کی، اس گندگی کی بدبو سے پورا محلہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ وہ لوگ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جو وہاں پہ کچرا نہیں پھینک رہے۔ تو گویا یہ مثال ہے اس کی کہ اگر چند لوگ جو ہیں وہ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیتے ہیں، اور چند دیتے بھی ہیں، تو جو لوگ برائی سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ بھی برائی سے منع نہ کرنے والوں کی وجہ سے آفتوں میں پڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر کسی کو اپنا جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر برائیاں ہو رہی ہیں، اور جو لوگ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ چکے ہیں انہیں بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ بھائی نیکی کی دعوت خود بھی دو، برائی سے خود بھی منع کرو۔ اور اگر ہم نے صرف اپنے آپ کو سنوارا اور دوسروں کی اصلاح کی طرف توجہ نہ دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کے گناہوں اور ان پر آنے والی آفتوں کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوں۔ اور ایسا ہوتا ہے، حدیث پاک میں بھی واضح طور پر اس کی مثال ایک کشتی کی دی گئی کہ جس میں دو طبقات ہوں، نیچے اور ایک اوپر۔ تو نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے بار بار، تو انہیں کوفت ہوتی ہے، تو وہ نیچے ہی سوراخ کرنے لگتے ہیں کہ پانی نیچے سے ہی حاصل کر لیں، بار بار کیوں اوپر جائیں۔ تو آیا اب تو اوپر والے نیچے آ کر انہیں منع کریں گے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، سوراخ کرو گے تو سب کے سب ڈوب جائیں گے، یا اوپر والے کہیں گے کہ چھوڑو نا، جو بھی کر رہے ہیں اپنے طبقے میں کر رہے ہیں، ہمیں کیا۔ تو یہ مثال، کتنی بہترین مثال حدیث پاک میں دی گئی کہ اگر اوپر والے نیچے والوں کو آ کر روکیں گے کہ بھائی سوراخ مت کرو، سب ڈوب جائیں گے، تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے چھوڑ دیا کہ بھائی جو کر رہے ہیں اپنے طبقے میں کر رہے ہیں نا، ہمیں کیا، اپنے فرش پہ کر رہے ہیں، ہم تو اوپر رہتے ہیں، تو اگر وہ آ کر نہیں روکیں گے تو نتائج بھگتنے میں وہ بھی شامل ہوں گے۔ بڑی پیاری مثال ہے۔ لہٰذا نیکی کی دعوت ہمیں دینی چاہیے اور برائی سے منع کرتے رہنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرماتا ہے سورہ انفال میں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو، اس آزمائش سے ڈرو کہ جو خاص ان لوگوں پر ہی نہیں آئے گا جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، آزمائش اور فتنہ اور تباہی تو ان پر تو آ ہی جائے گی، لیکن جن لوگوں نے انہیں نہیں روکا ہوگا، نیکی کی دعوت نہیں دی ہوگی، ان پر بھی آفت اور بلا اور آزمائش میں سے حصہ پہنچ جائے گا۔ لہٰذا ظلم کرنے والوں، گناہ کرنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو روکنا یہ ہم سب کا کام ہے۔ ہمارا صرف یہ کام نہیں ہے کہ ہم خود اچھے بن جائیں، بینگ اے مسلم ہمارا یہ بھی کام ہے کہ ہم خود اچھے بن کر ساتھ میں کوئی اور برائی ہو رہی ہے، کہیں پر اچھائیاں نہیں ہو رہی تو ان کو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں۔ یہ دونوں کام ہمارے ہیں، اپنے اصلاح اور دوسروں کی اصلاح۔ دعوت اسلامی نے، امیر علیہ سنت نے کتنا پیارا ہمیں ایک موٹیو دے دیا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ آپ غور کریں تو اس میں یہ دونوں باتیں، یہ سب باتیں گویا آ جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اپنے گھر کے اندر بھی نیکی کی دعوت ہمیں ختم نہیں کر دینی، اپنے بچے، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر میں رہنے والے دیگر احباب رشتہ داروں کو اور آس پڑوس والوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں اور اس کی بہاریں نصیب ہوں گی۔ کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ مجھے باپا کی کوئی اچھی سی منقبت سنا دیں۔ انشاءاللہ منقبت بھی سنیں گے۔ اگلی کال۔ ضلع بہاول نگر فوٹا آباد سے بول رہا ہوں، مجھے بہار جہاں فضا تم ہو یہ ضرور سنائیں۔ شکریہ۔ اگلی کال۔ سر میرا نام علی اکبر ہے، میں سکر سے بات کر رہا ہوں، مجھے وہ نعت سننی تھی، کیا میں در نبی پر پڑھا رہوں میں۔ اگلی کال۔ اشفاق بھائی یہ کلام سنا دیجئے۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد
کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ بڑا خوب آپ پڑھتے ہیں بھائی. یہ میٹھا تو یہ خود پڑھتے ہیں. بڑا میٹھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اگلی کال. پیارے امین بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے. امین بھائی ہند میں آئے تھے. ہند میں جی ہاں احمد آباد میں تشریف لائے تھے امین بھائی. حاجی امین صاحب نعت خواں جو ہے وہ آئے تھے. انشاءاللہ مدینہ کر دیا تھا. کچھ یادیں بتا دیں ہند کی احمد آباد کی برائے کرم. احمد آباد مدنی قافلے میں سفر کیا تھا. جی جی کچھ یادیں بتا دیں. کئی یادیں وابستہ ہیں الحمدللہ. کافی امیر علیہ سنت بھی تھے ساتھ؟ نہیں وہاں پر یوں نہیں تھے. ہم احمد آباد گئے تھے تو وہاں پر احمد آباد میں جب موجود تھے تو وہاں پر اجتماع تھا اپنے کانپور میں. تو پھر احمد آباد سے ہم ٹرین لے کر 22 بوگیوں کی الحمدللہ یہ پوری ٹرین ہم لوگ گئے تھے وہاں پر اجتماع میں. وہاں پر امیر علیہ سنت بھی. پھر وہاں پر امیر علیہ سنت سے ملاقات ہوئی اور سب معاملات. اور الحمدللہ بہت یادگار سفر رہا یہ. ماشاءاللہ اچھا سفر رہا. پھر سے خیر کر دیں. احمد آباد والوں کی محبتیں بھی بری رہیں. ہاں ماشاءاللہ. مدنی قافلے والوں کے لیے تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں محبتیں ہوتی ہیں الحمدللہ. آپ بھی سفر کیا کریں اور نیتیں کریں. اللہ عافیتیں کر دے, آسانی کر دے. تو ہم سب جتنے بھی ناظرین ہیں سب کے سب مدنی قافلوں میں جس کے لیے جیسی سہولت ہو 12 دن 30 دن 1 ماہ 12 ماہ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں انشاءاللہ. شکرانے میں. اگلی کال. اشفاق بھائی آپ کی آواز میں یہ کلام سنا دیجئے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. کالز بھی آپ کی ہیں. اور خلیق احمد صاحب کہہ رہے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. فیس بک پر جو میسیجز ہیں کمنٹس ان کو میں پڑھ رہا ہوں. فیاض رشیدی کہہ رہے ہیں آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے سنا دیں. ذیشان خان کہہ رہے ہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی سنا دیں. ریحان تاج کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سلسلہ آج بہت مدینہ مدینہ ہے. میری فرمائش ہے یہ کلام سنا دیں کعبہ دکھا دے مولا. ماشاءاللہ. بلال یامین صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزہ آ گیا. کیا کلام پڑھا ہے امین بھائی نے, محمود بھائی نے, اویس بھائی نے. ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھا مل کے. اسلامی بہن کا میسج ہے الفاظ نہیں ہیں کیا بیان کریں آپ کے سلسلے کی تعریف میں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. انیس خان کہہ رہے ہیں دلوں کا سکون ہے دعوت اسلامی. واہ الحمدللہ. اب بلا لیجئے نا مدینہ. یہ کلام سننے کی فرمائش ہے عبدالسمی بھائی کی. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. یہ کلام سنا. اویس بھائی ضرور یاد ہے. سنا دیں ایک مصرعی سنا دیں. نام محمد نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے در پر پلنے والا اپنا آپ جواب. ان کے در پر پلنے والا اپنا آپ جواب. کوئی نظام الدین تو کوئی خواجہ لگتا ہے. کوئی نظام الدین تو کوئی خواجہ لگتا ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا سہارا نام محمد رکھو لحد میں جس دم عزیزوں مجھ کو سنانا نام محمد نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے محفل میں موجود ہے آقا محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لب پر نغمے صلی علی کے ہاتھوں میں کشکول لب پر نغمے صلی علی کے ہاتھوں میں کشکول دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدالحبیب بھائی ویلکم ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کریم آپ سب کی کوششیں قبول فرمائے میرا عمل ہے سیاہ نامہ میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے میرا عمل ہے سیاہ نامہ میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے میں جانتا ہوں تو بخش دے گا
جانتا ہوں تو بخش دے گا میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے پہاڑ جیسی خطا ہے میری پہاڑ جیسی میری خطا ہے مگر بہت ہے تیری عطائیں معاف کرنا شعار تیرا معاف کرنا شعار تیرا معاف کرنا شعار تیرا مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے عذاب دے کر تو کیا کرے گا کریم ہے تو کرم ہی فرما عذاب دے کر تو کیا کرے گا کریم ہے تو کرم ہی فرما سوال کیسا جواب کیسا سوال کیسا جواب کیسا مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش کرم کی بارش کی کر نوازش نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش کرم کی بارش کی کر نوازش میں آب بخشش کہوں پیاسا میں آب بخشش کہوں پیاسا مجھے خدایا معاف کر دے میں آب بخشش کہوں پیاسا مجھے خدایا معاف
گہنا اندھیرے شب کے کیے رسوا اجال دل کے کیے گہنا سراپ جرم و خطا مولا 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 مجھے خدایا معاف کر دے اندھیرے شب کے کیے رسوا اجال دل کے کیے گہنا اندھیرے شب کے کیے رسوا اجال دل کے کیے گہنا سراپ جرم و خطا مولا سراپ جرم و خطا مولا مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے کھڑا اجاگر در حرم پر یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے کھڑا گداگر در حرم پر نوید بخشش کا دے اشارہ نوید بخشش کا دے اشارہ نوید بخشش کا دے اشارہ مجھے خدایا معاف کر دے میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے جانتا ہوں تو بخش دے گا میں جانتا ہوں تو بخش دے گا میں جانتا ہوں تو بخش دے گا بخش دے بخش ہوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے
مجھے خدایا معاف کر دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ اللہ علیہ اللہ 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 اللہ. یہ جو مناجات میں ایک شعر ہے نا کہ عذاب دے کر تو کیا کرے گا، قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 147، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. ہے. اب ذرا ترجمہ سنیے. اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے. گویا اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ ہم بخشے جائیں. اللہ کی وہ کہتے ہیں نا وہاں سے یہ نہیں ہے کہ ہم عذاب میں مبتلا کیے جائیں، وہ بخشنا چاہتا ہے. شکر گزار بن جائیں، اللہ کے شاکر بن جائیں. یہاں پر شکوے ہیں، شکایات ہیں، کمپلین ہیں. اس آیت میں دو ہی تو شرطیں لگائیں کہ ایمان والے ہو اور شکر گزار بن جاؤ. تو اللہ کو کیا ہے جو تمہیں عذاب دے؟ اے مالک ہم تجھے تیری اسی رحمت کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہم اسی آیت کا واسطہ پیش کرتے ہیں. عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما. عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما. سوال کیسا جواب کیسا، سوال کیسا جواب کیسا. مجھے خدایا معاف کر دے. سوال کیسا جواب کیسا. مجھے خدایا معاف کر دے. 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 گناہ بے عدد اور جرم بھی غلط کرف سے نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب. عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما. سوال کیسا جواب کیسا، سوال کیسا جواب کیسا. مجھے خدایا معاف کر دے. بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. سوال کیسا جواب کیسا. مجھے خدایا معاف کر دے. مجھے خدایا میں جانتا ہوں تو بخش دے گا. میں جانتا ہوں تو بخش
مجھے خدایا معاف کر بے شک میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. مدنی چینل کے ناظرین توبہ کر لیجئے, سر جھکا لیجئے, معافی مانگ لیجئے. توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے, اس کی رحمت چاہتی ہے ہم بخشے جائیں, اس کی طرف سے یہ رحمت چاہتی ہے کہ میں معاف کر دیا جائے. یہ بندہ ہے جو اس سے معافی نہیں مانگتا, یہ بندہ ہے جو اس کے سر بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا, توبہ کرتا ہے پھر گناہ میں پڑ جاتا ہے. ایسا نہ کیجئے. اب شب برات میں توبہ کی ہے نا, اب اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آئیے. اب نیت کر لیجئے کہ یا اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے, اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا. مالک بہت گناہ کر لیے, بڑی خطائیں کر لیے مالک, اب سچا مسلمان بن جاؤں گا. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے, مجھے عذاب نہ دیجیے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, اس رب کی نافرمانی نہ کرے جو ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ ہمیں چاہتا ہے. ارے دنیا میں ہمارا کوئی ایک جرم دیکھ لینا ہمیں منہ نہیں لگاتا. ذلیل کرنے کے لیے لوگ موقع تلاش کرتے, اس کی کوئی غلطی مل جائے, اس کی کوئی بات تو پتا چلے, ابھی میسج چلاتے ہیں. مگر مالک کو تو سب پتا ہے نا, اللہ کو سب معلوم ہے ہم نے کتنی خطائیں کی ہیں, لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کیے, مگر وہ ہمارے عیب چھپائے چلے جا رہا ہے, ہمیں عزتیں دیے چلے جا رہا ہے, ہمیں روزی بھی دیتا ہے, ہمیں احساس لینے کے لیے ہوا بھی دے رہا ہے. اور انشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ تم بخش دے گا. اے اللہ تیری رحمت سے یہی امید ہے کہ تم بخش دے گا, تو ہمیں عذاب نہیں دے گا. میں جانتا ہوں تو بخش دے گا, میں جانتا ہوں یا اللہ یا رحمانو یا غنانو یا منانو, بخش دے بخش وہ کا صدقہ یا اللہ, میری جونی بھر دے. میں جانتا ہوں تو بخش دے گا, میں جانتا ہوں تو بخش دے گا, میں جانتا ہوں. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل, نام غفار ہے تیرا یا رب, میں جانتا ہوں تو بخش دے گا, میں جانتا ہوں تو بخش دے گا. مجھے خدایا معاف کر دے. اے اللہ ہمیں سب کو معاف کر دے, ہم سب تجھ سے تیری بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم, استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر, اس کرونا وائرس کو ہم سے دور فرما دے. ہم امتحان کے قابل نہیں مولا, ہمیں اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے مالک, ہم کچھ بھی نہیں, ہمارا پیسہ, ہمارے تعلقات, ہمارے رابطے کچھ بھی نہیں ہے مولا, سب کچھ تو ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمیں معاف کر, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیرے بندے پریشان ہیں مولا, سرکار کی امت دکھی ہے مالک. اے اللہ ہماری مسجدیں ویران ہو گئی, کعبے کے طواف کو لوگ ترس گئے. اے اللہ مدینے کی حاضری کو تڑپ رہے ہیں. اے اللہ پھر سب کھول دے. اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اے اللہ معافی مانگتے, ہمیں معاف کر. ہم جانتے ہیں ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کسر نہیں چھوڑی ہے مولا. کون سا گناہ ہے جو اس امت نے نہیں کیا. اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب کر. اے اللہ ہم نیک بن جائیں,
तेरे फरमा बरदार बन जाए। मगर मौला ये तो देख, यहाँ तेरे नेक बंदे भी हैं, अल्लाह औलिया भी है, अख्ताब भी है, अबदाल भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अल्लाह गरीब लोग जिनके घरों में अब खाने को खत्म हो गया, अल्लाह करम कर दे, फिर से सब खुल जाए, हमारे गुनाह माफ कर दे, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा ले। तुझे तेरे बंदे पुकार रहे मौला, अल्लाह लाखों हाथ उठे होंगे, इनमें जो तेरा सबसे नेक बंदा हो उसका वास्ता, अल्लाह हमारी तौबा कबूल कर और इस वायरस को दूर कर दे, इस बीमारी को दूर फरमा दे, सब फिर से अच्छा हो जाए अल्लाह। और हमें ये सबक जिंदगी भर याद रखना नसीब फरमा कि हम तेरी बारगाह में सर झुका कर रहे, कभी तकब्बुर न करे, आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारे और तेरे फरमा बरदार बंदे बनकर रहे। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब्दुल हबीब भाई, अभी तो ये कैफियत बन जाती हैं, जहन बन गया है, कुछ शर्मिंदगी भी थोड़ी देर के लिए आ जाती है, इसे कैसे हम मुस्तकिल रखें? कैसे अब जहन बन रहा है नमाज नहीं छोड़नी है, अब जो मैंने फ्रॉड्स किए हैं, जो गलत काम किए हैं, उनको मैं सही कर लूँ। सूद खोर भी सोच रहा होगा, हो सकता है कि सूद छोड़ दूंगा, रिश्वत छोड़ दूंगा, डाकू हो सकता है कोई देखने वाला, डकैती छोड़ दूंगा, चोरियां छोड़ दूंगा। इसको किस तरह, इस कैफियत को हम वक्त आने पर इस पर अमल कर सकें और ये कैफियत हमारी बन जाए, इस पर हम अपने कहिए कि एक्टिव रहें हर वक्त। ये चेंज होती रहती है हमारा मोड जो है। मुझे भी सच्ची तौबा नसीब फरमाए। वाकई कैफियत कुछ देर के लिए तो बन जाती है, मगर ये मुस्तकिल नहीं रहती है, और ये मुस्तकिल जब ही होगी कि जब हम अपने माहौल को तब्दील करेंगे। अब मसला ये, लॉकडाउन ख़त्म होगा तो वही दोस्त होंगे, वही गैदरिंग्स होंगी, बल्कि अभी भी तो बहुत सारे लोग बदकिस्मती से ग्रुप्स के अंदर, वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर मिलके गुनाह कर रहे हैं। करने वाले अभी भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। खुदारा अब तो तौबा कर लो, अब तो कितना करीब से हम मौत देख रहे हैं। कई मुल्कों में तो दफनाने के लिए जगह खत्म हो गई है, हॉस्पिटल में सर्द खानों में जगह नहीं है, कफन खत्म हो गए, इतनी लाशें कभी लोगों ने उठाई नहीं थी। अब कितना इंतजार करोगे? हम भी कभी भी जा सकते हैं, और जिस कब्र में जाएंगे वो कब्र कैसी होगी कभी सोचा? अब भी तौबा नहीं करेंगे। ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, हमें अल्लाह की रहमत से बहुत उम्मीद है, मगर ये तो सिखा गया ना कि 10-15 दिन जिस घर को हमने बनाया था उसमें दिल नहीं लग रहा है, 1 महीना होगा तो पता नहीं लोगों की हालत क्या हो जाएगी। मगर जिस कब्र में हमने जाना है वह सदियां रहना है, वो कब्र कैसी होगी कब सोचोगे? कब उस कब्र को रोशन करोगे? खुदारा तौबा भी करे और उसके लिए स्टेप्स भी उठाए, और वो स्टेप्स क्या है? अच्छे माहौल से वाबस्ता हो, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे देखें। आप मदरी चैनल देख रहे हैं तो आपकी आंखों में आंसू है। जी मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, आपके दिल में इस वक्त खौफ खुदा होगा, इस वक्त आप अल्लाह को राजी करने वाली बात कर रहे होंगे। जी जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप इसी चैनल को जब चेंज करेंगे और कहीं माद अल्लाह आप नाच गाने देखेंगे तो क्या ये कैफियत रहेगी? क्या आप थोड़ी देर बाद कुछ और अपने मोबाइल पर देखेंगे तो क्या ये कैफियत तारी रहेगी? फिर नमाज याद रहेगी? फिर हराम से बचना याद रहेगा? प्लीज प्लीज ये इससे सबक सीख लीजिए और अपने माहौल को तब्दील कीजिए। सोशल मीडिया पे जाना है तो दावत इस्लामी के पेजेस है ना, चैनल देखना है तो मदनी चैनल है ना, ऑनलाइन कोर्सेज अभी हमारे पास मौका है वो कर लीजिए, और ये नियत भी कीजिए कि घर में भी नमाज पढ़ूंगा, मस्जिदों में जाकर भी नमाज पढ़ूंगा और दावत इस्लामी वालों के साथ जुड़ा रहूंगा, ताकि मेरी कब्र आखिरत जो है वो बेहतर हो जाए। मुझे जन्नत में जाना है, मुझे इस घर में दिल नहीं लग रहा। अगर कब्र में सांप और बिच्छू आ गए, अगर कब्र में आग भड़का दी गई तो अकेला कैसे रहूंगा? इधर तो बीवी, बच्चे, माँ बाप सब हैं, फिर भी दिल नहीं लग रहा। कब्र में तो मैं होऊंगा और मेरे अमाल होंगे ना, तो कर लो ना अच्छे अमाल, ताकि वहां सुकून से रहें, वहां ऐश से रहें, वहां आफियत से रहें। ये मौका मिला है मुझे और आपको बहुत कुछ समझने का। कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आती थी कि मरना है, अब भी समझ नहीं आएगी तो कब समझ आएगी? और अगर कोरोना से बच भी जाएंगे तो मौत तो आनी है। फिर भी हम ये जहन कुछ बन रहा है, लोग बिल्कुल ऐसा है। कोरोना से तो बताते हैं कि 0.02% लोग मर रहे हैं, मौत तो लेकिन 100% लोग मरेंगे ना, मौत तो सबको आनी है। आज नहीं तो कल सबकी बारी आएगी, और अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे। सच्ची तौबा क्या होती है? आपने सच्ची तौबा की बात की, तौबा तो हम कर रहे हैं, क्या वो सच्ची नहीं है? देखिए तौबा असल में ना, एक तो ये तौबा करना, थोड़ी देर के लिए आंसू बहा लेना, थोड़ी देर के लिए जो है वो अपना जहन बना लेना और उसके बाद फिर वही सारे गुनाह करना, तो ये तौबा नहीं है। तौबा के 3 अरकान उलमा ने बयान किए, 3 कंडीशंस बताई
کہ بندہ پہلے کے گناہوں پر پہلے تو شرمسار ہو. شرمندگی توبہ ہے کہ یا اللہ واقعی میں نے غلطیاں کی ہیں, یا اللہ میں نے بہت خطائیں کی ہیں, اور پھر اب اس وقت جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت یہ گناہ چھوڑ دے. یعنی ابھی توبہ بھی کر رہا ہے اور آدھے گھنٹے بعد شراب پینے کا پلان بھی ہے, تھوڑی دیر بعد فلم دیکھنے کا ارادہ بھی ہے, تھوڑی دیر کے بعد ایک بے حیائی کا کام کرنے کا پلان بھی ہے, تو پھر یہ کون سی توبہ ہے؟ رائٹ اوے وہ چیزیں چھوڑ دے. دس از سیکنڈ کنڈیشن. اور تھرڈ کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے. پھر انسان کمزور ہے, پڑ جائے گا تو گناہوں میں تو اللہ معاف کرنے والا ہے, پھر توبہ کر لیں گے. لیکن ابھی تو یہ ارادہ ہونا کہ بس ختم, بہت ہو گیا, اب نہیں کروں گا, تو پھر انشاءاللہ وہ توبہ سچی ہوگی. اور سبحان اللہ, میرے رب کی رحمت تو دیکھو, حدیث پاک کا مضمون ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. یعنی پھر اس نے گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے. تو آئیے ناظرین, آپ بھی توبہ کریں, ہم بھی توبہ کریں, اور بس اب بدل جائیں. بہت ہو گیا, گناہ بڑے ہو گئے. اب مجھ جیسے تو کئی ایسے ہوں گے جن کی ایوریج لائف بھی آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے. اگر واقعی ایوریج لائف گزارنا ہے تو اب تو داڑھی بھی سفید ہو گئی, بال بھی سفید ہو گئے, اب تو ویسے ہی جانے کی باری ہے. اب توبہ نہیں کریں گے تو کب توبہ کریں گے؟ اب جانے کی تیاری نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اللہ 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 تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں, ماحول چینج کرنے کی بات کی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے ایک ماحول نظر بھی آ رہا ہے کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں. دعوت اسلامی نے ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں, آپ کو الحمدللہ دنیا کے سینکڑوں ممالک میں یہ ماحول بنا ہوا ملے گا, اور انٹرنیٹ پر, سوشل میڈیا پر, ڈیجیٹل میڈیا پر دعوت اسلامی نے جس انقلاب کو برپا کیا ہے اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی. تو آپ اس کے ساتھ جڑ جائیے, دعوت اسلامی کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیں ہم, اور ڈیجیٹل سوشل یوز میں بھی ہم دعوت اسلامی کے کاموں میں لگ جائیں. دعوت اسلامی کی چیزوں کو شیئر کر رہے ہوں, اس کو پڑھ رہے ہوں, اس پر ہم کمنٹس کر رہے ہوں, اس کے ساتھ ہم وابستہ ہوں, اور دعوت اسلامی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ ہم جڑے ہوں. تو مصروفیات اصل میں انسان کو چاہیے ہوتی ہے, اچھی نہیں ملتی تو بری میں پڑ جاتا ہے. ماحول بدلنے کا طریقہ ہے اچھے کاموں میں مصروف رہیں. دعوت اسلامی نے الحمدللہ 100 سے زائد ہمیں ڈپارٹمنٹس بنا کے دے دیے ہیں. کون سا شعبہ ہے جس پہ دین کا کام دعوت اسلامی نہیں کر رہی؟ لیکن ابھی بہت آگے جانا ہے. اس کے لیے آپ سب کا سپورٹ چاہیے. اپنا سپورٹ دیجیے, مالی, جانی, وقتی سپورٹ دیجیے. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ دین متین کی خدمت سے ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت کا بھی بھلا انشاءاللہ تعالی ہوگا. آپ کی کالز بھی ہم شامل پروگرام کرتے ہیں. جی, مجھے محمود بھائی سے نعت کی گزارش کرنی تھی. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ بدن لغزیدہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین, بہت شکریہ. اور بھی کئی کلاموں کی پہلے بھی فرمائش آئی ہوئی تھی نا, انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ایک ایک دو شعر جن کا ممکن ہوگا انشاءاللہ سناتے ہیں مزید. میرا نام محمد عمر ہے. یہ نعت سنا تو لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. جی, اگلی کال. آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. میری یہ فرمائش تھی کہ زمین و زمان تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. ماشاءاللہ. اگلی کال. میری اشفاق بھائی سے یہ گزارش ہے کہ وہ یہ نعت پڑھے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. مزید. میرا نام محمد ابراہیم رضا تاری ہے. میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. اے خاصان رسول وقت دعا ہے, اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری یا کے عجب وقت پڑا ہے, امت پہ تیری آنکھ کے عجب وقت پڑا ہے. ماشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام عبداللہ ہے. میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے سند عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. کچھ اشعار ہو جائیں اویس بھائی. عطا کر دو مدینے کی اجازت. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا
رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ شہادار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شہادار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جگہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے
لیے داغل میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اصل کیا یہ تاب و تابا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صفا چلے ایک باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے صفا چلے ایک باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھولے لیوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی صفا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہم ایک کلام پیش کریں گے، آپ اس کا مقطع پڑھیں گے. آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں ناظرین، پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. تو ہم بھی ان کو مطلع دیں گے، آپ بھی مطلع دیں گے، ٹھیک ہے. پہلا شعر دیں گے، اس کلام کا مقطع سنانا ہوگا کہ کیا ہے. یہ ہے امتحان، ہمارا بھی ہوگا، آپ کا بھی ہوگا. امین بھائی ہیں، اویس بھائی ہیں، محمود بھائی کے ساتھ میں ہوں. تو شروع کرتے ہیں اویس بھائی سے. جی امین بھائی، اویس بھائی، 25 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا اور مقطع آپ نے بتانا ہوگا یا ہم نے بتانا ہوگا. کلام آپ لے آئیے، اگر کوئی نہ بتا سکے تو پوچھنے والوں کو ہی بتانا ہوگا. جی مشورہ جاری ہے. جی حضور، آپ کو بھی آتا ہو ایسا پوچھیے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مقام. ہائے تیرا مکان. جی محمود بھائی جواب دیجئے. اس کا مقطع آخری شعر. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. وہ ہے نا رضا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے محمود بھائی. آپ کی آسان چلانا ہے تاکہ یہ سلسلہ چلتا بھی رہے اور لوگ فائدہ بھی اٹھاتے رہے. کلام ہونا چاہیے. آپ پھر بتا دیں گے نا اگر نہیں بعض بتا. اوقات ہوتا ہے نا کیمرے کے سامنے یاد نہیں آتا. اچھا آ گیا نا محمود بھائی. وہ آپ کے پڑھنے سے ہمیں یاد آ گیا. اچھا آپ کو بھی یاد نہیں تھا یہ؟ میرے بھی ذہن سے نکل گیا. نہیں وہ آ جاتا ہے. کلام ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جی 25 سیکنڈ میں مقطع بتائیں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. بڑا پیارا مقطع ہے. کیوں رضا آج گلی جی تو آسان ہے. اس میں اس کا بھی ذکر ہے، کف کا، کف ہتیلی مبارک کا ذکر ہے. چشموں کا بھی ہے. یہ زبان پہ نہیں چل رہا، یاد تو ہے. 5 فوارے. وہ ہے نا. اب اتنا تو ہے نا بچہ کیا اگلا بتا دے. کف دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے. چھلکنے والے. ماشاءاللہ. جی محمود بھائی کے 2 پوائنٹ ہو گئے. ماشاءاللہ. جی بیٹھے بیٹھے شعر کلام دیجیے مطلع. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. واہ واہ سبحان اللہ. اب آپ پوچھیں گے. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کروں سبز گنبد کی شاہ عطار
ہر آن رحمت کی شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، ماشاء یہ اللہ۔ تو بھی ان کو باپ پوچھیں گے آخری سوال۔ اچھا آخری ہے جی پوچھوں گا صاحب، سوال کرنے میں چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں، یاد ہے نا؟ اس کا دوسرا مصرع یاد ہے، پہلا نہیں یاد آ رہا مکتے کا۔ دوسرا کیا ہے بتائیں؟ اے نصیر آقا کے جو ٹکڑوں پہ پلتے، اے نصیر ہے کیا؟ ہاں اے نصیر، صحیح بول، اے کچھ اس طرح سے ہے، نصیر نہیں ہے۔ میں بتاؤں، مجھے معلوم ہے، سچ ہے غیر کا کلیم ہے، احسان، کلیم ہے، کلیم، سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے، اے کلیم، اے کلیم آقا کے جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ چلو اے علیم آقا، اے علیم، ہاں علیم، غلطی ہو گئی، ہو گئی، کیونکہ شاعر کا نام کلیم اور علیم، جمیل اور کلیم، اگر اس میں بھی اگر کوئی فرق کر دے تو وہ تو ہم غلطی مان رہے جی ہیں، ہم نہیں کہہ رہے پوائنٹ دیں آپ، بس آپ لوگ ہار گئے۔ ہم ہارے، آپ کے سامنے جیت کون سکتا ہے نا؟ اویس بھائی ہو جائے ایک دو شعر، چھوڑ فکر دنیا کی۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، رحمتوں کے سائے کے سائے ساتھ چلتے ہیں، رحمتوں کے سائے کے سائے ساتھ چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے، دیوانے مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، اور آمینہ کے پیارے کا سرکار دو عالم کا جشن ہم مناتے ہیں، ہاں ہاں جشن ہم مناتے ہیں، ہاں جلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، تو جلنے والے جلتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں،
جشن ہم مناتے ہیں، ہاں جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے، سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے، اے علیم آقا کے، اے علیم آقا کے، جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، اے علیم آقا کے، جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے گئے، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بھائی کا میسج آیا کہ پہلے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اب نیت کر رہے ہیں کہ نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت اچھا۔ اور بھی میسیجز فیس بک پر مدنی چینل لائیو کے پیج پہ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اشفاق اور پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں ہمشیرہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں مکمل صحت، شفا، تندرستی عطا فرمائے۔ ملک صاحب کہہ رہے ہیں اویس بھائی سے کلام لازمی سنوا دیں۔ کون سا بھائی؟ ان کی پسند کا کلام۔ ایک میسیج ہے اویس بھائی نے جو امیر السنت کی منقبت پڑھی ہے، منقبت عطار نعت پروڈکشن پر جو ہے، وہ آپ سنوائیں۔ چلیں انشاءاللہ ایک شامل کرتے ہیں۔ سلمان خان کہہ رہے ہیں آپ کا سلسلہ دیکھ کر دل کو بہت راحت اور سکون ملا، ساری ٹینشن ختم ہو گئی، اللہ سب کو برکتیں عطا کرے، آپ لوگوں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرمائش ہے کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، دکھی دل بھی ہیں۔ چلیں ایک آدھ شعر اس کا بھی پڑھتے ہیں، پھر ہم اویس بھائی سے منقبت بھی سنیں گے، پھر انشاءاللہ اجازت لیتے ہیں۔ مل کے پڑھیے۔ کالیاں زلفاں والا دکھی دل دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دل دا سہارا، قسم خدا دی میں سب نالو پیارا، قسم خدا دی میں سب نالو پیارا، کالیاں زلفاں والا، کالیاں زلفاں والا، سوہنے امام والا، پیاری داڑھی والا، ستھرے لباس والا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ہے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار ہے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دی ہے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا، آپ چم چھوڑدا تے آپ چم چھوڑدا، آپ چم چھوڑدا تے آپ چم چھوڑدا، آپ چم چھوڑدا تے آپ چم چھوڑدا،
اشارہ بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا چودھویں دا چن تے عرش دا تارا چودھویں دا چن تے عرش دا تارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالی زلفاں والا سونے مامے والا پیاری داڑھی والا ستھرے لباس والا کالی زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا پیارا آپ کی منقبت میں ایک دو شعر کی فرمائش تھی اویس بھائی. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیرے نام ہے الیاس قادری کسی کا دل کسی کی جان ہے الیاس قادری کسی کا دل کسی کی جان ہے الیاس قادری کسی کا دل کسی کی جان ہے الیاس قادری کسی کا دل کسی کی جان ہے الیاس قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جگہ تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جگہ میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری کسی کا دل کسی کی جان ہے الیاس قادری کسی کا دل کسی کی جان ہے الیاس قادری میرا دل اور میری جان ہے الیاس قادری ہمارا دل ہماری جان ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار یہ تیرا اونچا کام ہے یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری کسی کا دل کسی کی جان ہے الیاس قادری کسی کا دل ہماری جان ہے الیاس قادری ہمارا دل ہماری جان ہے الیاس قادری ہمارا دل ہماری جان ہے الیاس قادری الیاس قادری الیاس قادری الیاس قادری میرے الیاس قادری ہمارا دل ہماری جان ہے الیاس قادری امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام کرتی تجھے
قادری ہمارا دل ہماری جان ہے الیاس قادری ہمارا دل ہماری جان ہے الیاس قادری ہمارا دل ہماری جان ہے الیاس قادری. اللہ ہم سب پر رحمت فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مانند شمع